آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ جوں جو رمضان کی تاریخیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، جگہ جگہ روزہ داروں کے لیے افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ ناظرین، آج مقدس ماہ رمضان کا 28واں دن بھی گزر گیا اور اب یہ چاند پر منحصر ہے کہ روزے 29 ہوں گے یا پھر 30۔ اگر 29واں چاند ہوتا ہے تو عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ منائی جائے گی، اور اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر 23 اپریل یعنی اتوار کے دن رمضان عید منائی جائے گی۔ بہرحال رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے میں ہے، لہٰذا ان بچی ہوئی ساعتوں کا فائدہ اٹھا کر شہر میں جگہ جگہ روزے داروں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ گزشتہ روز عثمان پورہ پولیس اسٹیشن میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پولیس محکمے کے اعلیٰ آفیسرز اور NCP لیڈر نوین اوبرائے کے علاوہ دیگر ہم وطن بھائیوں نے بھی شرکت کی اور ہمارے شہر میں، ضلع میں، ریاست اور ملک میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ اسی طرح نیو اپوسٹلک انگلش اسکول میں بھی اسکول انتظامیہ کی جانب سے اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف سیاسی شخصیت سہاس داشرتے اور دیگر شہریان شریک ہوئے اور سبھی نے ساتھ مل کر روزہ کھولا اور قومی یکجہتی کی مثال قائم کی۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر مقامات پر بھی کچھ سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے سرکاری افسران اور بالخصوص پولیس ملازمین کی موجودگی میں افطار پارٹیاں منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ شہر میں امن کی فضا بحال ہو سکے۔ میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزرز نے گزشتہ شام مکندواڑی علاقے کا رخ کیا اور ٹریفک میں رکاوٹ بن رہی بھاجی منڈی ہٹا دی۔ ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے تعزیرانے، جرمانے اور میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر سے جواب طلبی کے انتباہ کے بعد انتظامیہ الرٹ ہو گیا اور خاص طور پر سڈکو کے علاقے میں مختلف کارروائیوں کے ذریعے یہاں کے غیر مجاز قبضے متعلقہ عملوں نے ہٹانے شروع کیے اور ہنوز یہ عمل جاری ہے۔ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر کے احکام پر شہر کے مختلف مقاموں پر غیر قانونی قبضے ہٹائے گئے اور بلڈوزر کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار کی گئیں۔ ٹریفک میں رخنہ انداز ہو رہی مکندواڑی علاقے کی بھاجی منڈی بھی گزشتہ روز ہٹا دی گئی، جبکہ اس راستے پر سے 5 ٹپریاں اور 2 ہاتھ گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں۔ ناجائز قابضین نے یہاں کی جانے والی کارروائی میں رکاوٹ بننے کی بھی کوشش کی، تاہم اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ مکندواڑی چوک سے 2 رسونتیاں ہٹائی گئیں۔ چشتیہ چوک تا بلی رام پاٹل تک اور مولانا آزاد چوک تا سینٹرل ناکا و بجرنگ چوک تا مولانا آزاد چوک سے بھی کئی ناجائز قبضے میونسپل عملوں نے ہٹوائے ہیں۔ اسی طرح چشتیہ تا MGM ہاسپٹل کے ناجائز قبضے بھی ہٹوائے گئے اور یہاں سے کچھ ساز و سامان بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف دیہی اسکیمات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا نے متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اور جائزہ لینے کے بعد انہیں ضروری ہدایتیں دیں۔ ضلع پریشد کے مختلف شعبوں کے HODs کی ایک میٹنگ CEO وکاس مینا نے منعقد کی۔ دیہی سطح پر عملی طور پر کاموں کے لیے تعلقے کے ذمہ دار BDO، ایکسٹینشن آفیسر، تعلقہ ایڈاپشن آفیسر آپس میں تال میل رکھتے ہوئے شعبوں میں پینڈنگ پڑے CMO اور دیگر شکایات کے ازالے فوری طور پر حل کریں اور سرکاری یوجناؤں سے استفادے کے لیے استفادہ کنندگان کی فہرستیں فوری اپڈیٹ کریں۔ اس طرح کے احکام وکاس مینا نے متعلقہ افسران کو دیے ہیں۔ 24 اپریل کو ضلع پریشد کی جانب سے سنت گاڑگے بابا ایوارڈ کی تقسیم، مہا آواس یوجنا، ہر گھر جل یوجنا امور پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بیمہ کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ اس مطالبے پر سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا نے پرتور کے سب ڈویژنل آفس پر احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی دھرنے گزشتہ روز 19 اپریل کو دیے گئے اور سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے SDO کو مکتوب بھی پیش کیا گیا۔ اس مکتوب کے مذکور میں درج کیا گیا ہے کہ HDFC ارگے نامی بیمہ کمپنی نے پرتور منٹھا تعلقے کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے اور دن دہاڑے کسانوں کی جیب تراشی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت کی تجوری پر بھی ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا ہے۔ سنگھٹنا کا کہنا ہے کہ اس اندھادھند کاروبار اور
गोरख धंधे में हुकूमत व इंतज़ामिया के अफराद भी शामिल होने के सबब HDFC अर्गे ने खरीफ हंगाम 2022-23 का फसल बीमा तो किसानों से भरवा लिया, लेकिन बीमा देते वक्त किसानों के साथ भोंडे मजाक करते हुए अजीब अजीब शराइत उन पर आयद की जा रही हैं और किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस सूरत हाल को ख़त्म करने और हुकूमत से किसान दोस्त पॉलिसी अपनाने, इसी तरह खाती बीमा कंपनियों पर मामले दर्ज करने के मुतालबात के साथ ये एहतजाजी धरने दिए गए और मेमोरेंडम पेश किया गया, जिस पर स्वाभिमानी के परतूर तालुका सदर गणेश राज बंडे, शिवाजी महाराज भोसले, सुरेश काले, नामदेव खोसे और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान के दस्तखत सब्त हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आयोजित आज परतूर तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आला आहे। या धरणे आंदोलनाचा उद्देश काय आहे आपण जाणून घेऊ या पदाधिकारीकडून। मी सुरेश काळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा जिल्हाध्यक्ष। आज परतूर उपविभागीय कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी आणि शेतकऱ्यांचं धरणे आंदोलन हे होत आहे। आमची प्रमुख मागणी आहे की खरीप पीक विमा अतिवृष्टी होऊनही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही। अतोनात नुकसान झालं। सोयाबीन, तूर, कापूस, मूग, मका, बाजरी आदीसह फळबागाचंही मोठं नुकसान झालेलं असतानाही HDFC अर्गो कंपनीने या शेतकऱ्यांना विमा वाटप केलेला नाही आणि ज्यांना वाटप केला त्यांना एकदम तुटपुंजा 100 रुपये, 150 रुपये आणि 200 रुपये असा हास्यास्पद विमा या कंपनीनं दिलेला आहे। त्यामुळं या विमा कंपनीच्या विरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावे। सर्वसामान्यांच्या कष्टातून घामातून मिळवलेल्या कराच्या पैशातून सरकार या कंपन्यांना सबसिडी देते। शेतकरी आपला प्रीमियम भरतात, मग तरीही या कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे। या कंपनीच्या विरोधात तात्काळ गुन्हे दाखल करून या सर्व भोंगळ कारभाराचा तपास करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आजचं हे धरणे आंदोलन होत आहे। तसेच परतूर, मंठा या परिसर तालुक्यातील वगळण्यात आलेल्या अनुदानातून जे मंडळं वगळण्यात आलेली आहेत त्या मंडळांनाही तात्काळ अनुदान वाटप करावे, ही एक प्रामुख्याने मागणी घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आजचे धरणे आंदोलन करत आहे। फौत हुए मुलाजिम की मौत का इंदराज जिंदा मुलाजिम के नाम के साथ करके उसकी तनख्वाह रोक दी गई। ये मज़ाक़ा खेज़ वाक़या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में पेश आया है। जब मज़कूरा मुलाजिम की तनख्वाह बैंक में जमा न हुई और उसने दफ्तर बल्दिया उज़्मा में जाकर तहक़ीक़ात की तो मुतालिका मुलाजमीन ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया कि गलती से मुतवफ़ी मुलाजिम के नाम के सामने ज़रबे चलिपाई का निशान लगाने की बजाय ज़िंदा मुलाजिम के नाम के सामने ये फुली मार दी गई और नतीजतन बैंक में उसकी तनख्वाह जारी न हो सकी। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक मुलाजिम का पिछले दिनों इंतकाल हुआ तो मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने के लिए भिजवाए जाने वाले बिल में मुतवफ़ी मुलाजिम के नाम के सामने ज़रबे चलिपाई का निशान लगा दिया जाता है, लेकिन ये निशान मुतवफ़ी की बजाय जिंदा मुलाजिम के सामने गलती से शोबे तालीम के क्लर्क ने लगा दिया, जिसके सबब मज़कूरा मुलाजिम की तनख्वाह बैंक को नहीं भिजवाई गई और जब दीगर साथी मुलाजमीन की तनख्वाहें हो गई और उसे तनख्वाह न मिली तो उस मुलाजिम ने शोबे तालीमात में जाकर पूछताछ की तो बड़ी मासूमियत के साथ उसे मज़कूरा हकीकत शोबे के मुंशी जी ने सुना दी और ऐन ईद के मौके पर उसे ज़हनी अजियत का शिकार बना दिया गया। सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद शेरों को सख्त गर्मी से बचाने के लिए उनके पिंजरों में कूलर्स लगा दिए गए हैं। इसी तरह उन्हें दिन में से 3 मरतबा नहलाया जा रहा है। यही नहीं, सांप घर में भी ठंडक पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मौसम गर्मा जारी है और जूं जूं मौसम की तपिश बढ़ती जा रही है, शहर के वाहिद सयाहती गार्डन व जू सिद्धार्थ गार्डन में हर साल की तरह इस साल भी तेंदुए और शेर की रिहाइश गाहों में कूलर लगा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ दिन भर में 3 मरतबा इन जंगली जानवरों को नहलाया भी जाने लगा है ताकि गर्मी की शिद्दत से उन्हें बचाया जा सके। इसी तरह गार्डन के सांप घर में सांपों को भी ठंडक मुयस्सर आ सके, इस मकसद से वहाँ भी सांपों पर भी ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जंगल के जानवरों में शेर और तेंदुए गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए
ان کی ٹھنڈک اور آرام کے لیے یہاں ہر سال خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سدھارتھ گارڈن میں پیلے شیروں کی تعداد 7 ہے، سفید شیر 3 ہیں اور 2 تیندوے کے علاوہ یہاں ہرن، نیل گائے، کولہے، مسائل اور متعدد اقسام کے جانور موجود ہیں۔ اس طرح کی اطلاع زو انچارج اور اینیمل ہسبنڈری آفیسر ڈاکٹر شیخ شاہد نے دی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی کی مناسبت سے سنسار نگر میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا۔ ناظرین، 14 اپریل کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا یوم پیدائش اہل ملک اور خصوصاً امبیڈکری جنتا مختلف سرگرمیوں و تقاریب کے ساتھ مناتی ہے۔ ہمارے شہر میں بدھسٹ لوک مہا منڈل کی جانب سے ایک شاندار عطیہ خون کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ بلڈ کیمپ یہاں سنسار نگر میں رکھا گیا۔ اس کیمپ کو نوجوانوں اور خون کے عطیہ دہندگان کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر خون کے عطیے دیے۔ اس موقع پر بہار کے بھنتے جی اور منڈل کے ممبر و رہنما کے ہاتھوں سرکاری اسپتال گھاٹی کی خون جمع کرنے والی ٹیم کا استقبال کیا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں ساکنان و شہریان بھی موجود تھے۔ رنگریز گلی میں موجود ایک کپڑے اور ٹیلر کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو تو پا لیا گیا، مگر دکان مالکان کا 15 تا 16 لاکھ روپیوں کا مال جل کر خاک ہو گیا۔ ناظرین، عید الفطر کی آمد ہے اور لوگ عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ رنگریز گلی، پیٹھن گیٹ، سٹی چوک، لوڈو کارنجا، روشن گیٹ اور دیگر علاقوں میں کپڑوں کے علاوہ دیگر لوازمات اور ساز و سامان کے بازار سجے ہوئے ہیں اور وہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں شہریان خریداری کے لیے پہنچنے لگے ہیں۔ مگر آج صبح 7:30 بجے کے قریب رنگریز گلی میں موجود ایک کپڑے اور ٹیلرنگ کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بازار بند تھا۔ اس واقعے کی اطلاع فائر عملے کو دی گئی اور چیف فائر آفیسر شیواجی جھنجن کی رہنمائی میں فائر اسٹیشن آفیسر آر کے سورے اور ڈپٹی فائر آفیسر عبدالعزیز اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے اور آگ پر قابو پایا، مگر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور دکان میں رکھا ہوا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ ابتدائی تحقیق میں دکان مالک کا 15 تا 16 لاکھ روپیوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ خوش قسمتی سے آگ وہیں سمٹ کر رہ گئی۔ اگر اس پر جلد قابو نہ پایا جاتا تو ایک بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا، کیونکہ ان دنوں سبھی دکانوں پر لاکھوں روپیوں کا سامان فروخت کے لیے لایا ہوا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ رنگریز گلی کا کچھ علاقہ تنگ ہے، جس کی وجہ سے فائر عملے کو وہاں تک پہنچنے میں بھی کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جائے واردات تک پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ AMC انتظامیہ نے شہر میں 5 نئے فائر اسٹیشن تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، جس میں شاہگنج فائر اسٹیشن بھی شامل ہے، مگر میونسپل افسران کی لاپرواہیوں کے سبب اب تک شاہگنج علاقے میں فائر اسٹیشن کا تعمیری کام شروع کرنے میں کوئی پہل نہیں کی گئی، جس کے سبب میونسپل انتظامیہ کے تئیں شہریان میں شدید ناراضگی اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ضلع ہنگولی کے اونڈھا ناگناگ کے مضافات میں بھی کھیت بستی میں اچانک آگ لگ گئی، جس میں تقریباً 9 لاکھ روپے کا نقصان ہونے کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ مضافات سورواڑی کی کھیت و جنگل کے علاقے میں نشانہ کے ساکن کسان پرکاش ساولے کے کھیت کے اکھاڑے پر اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑکتی ہی چلی گئی اور سارا اکھاڑا جل کر خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اس اکھاڑے کے گوٹھے میں 2 بھینس، 1 گائے، 2 پڑیائیں آگ میں جھلس کر فوت ہو گئیں۔ اسی طرح یہاں رکھا کھیتی کا ساز و سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا، جس میں اسپرنکلر و ٹھبک کے پائپ، بیل گاڑی، موٹر سائیکل، گیہوں، سویابین، چنا، پیاز، لہسن کی پیداوار اور جملہ مالیت 9,60,000 روپے اس آگ میں بھسم ہو گئے۔ گاؤں والوں کو جب علم ہوا تو فوراً دوڑے چلے آئے اور آگ بجھائی، مگر تب تک سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ بعد ازاں سرکل آفیسر نے موقع پر پہنچ کر واردات کا پنچنامہ کیا۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔